السلام علیکم ناظرین، ابھی میں عشاء کے بعد سورۃ ملک پڑھ کے فارغ ہوئی ہوں، تو میرا بڑا دل کیا کہ میں نے اس کے بارے میں ان ڈیٹیل پڑھا ہے کہ اس سورت میں کیا کیا کہا گیا، اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا ہے۔ تو میرا بڑا دل کیا کہ میں اسے آپ کے سامنے بھی رکھوں، اور جو میں نے پڑھا ہے اور جو میں نے سمجھا ہے وہ آپ کو بھی بتاؤں، کیونکہ ہم تمام مسلمانوں کو، کیونکہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عشاء کے بعد سورۃ ملک، الملک اور سورۃ سجدہ پڑھتے تھے، تو ہمیں بھی یہ ضرور پڑھنا چاہیے، تو لہٰذا ہمیں سمجھنا بھی چاہیے کہ اس میں کیا کہا گیا ہے۔ پہلے تو میں یہ بتاؤں گی کہ یہ سورۃ ملک کا نام کیسے رکھا گیا، تو اس کے پہلے ہی فقرے تبارک الذی بیدہ الملک، یہ ملک جو ہے نا، اس لفظ کو اس سورت کا نام قرار دیا گیا ہے، اور پھر یہ اپنے مضمون کے اعتبار سے صاف لگتا ہے کہ یہ مکہ معظمہ کے ابتدائی دور کی صورت ہے۔ اچھا، اور مضمون کے اعتبار سے یہ اس کا ایک انتہائی مختصر طریقے سے اس الملک صورت میں اسلام کی تعلیمات کا تعارف کرایا گیا ہے، اور بڑے ہی مؤثر انداز میں کرایا گیا ہے، اتنے مؤثر انداز میں کہ ان لوگوں کو چونکایا گیا ہے جو غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ یہ مکہ معظمہ کی ابتدائی دور کی صورتوں کی، اور مکہ معظمہ کی ابتدائی صورتوں کی خصوصیت یہ ہے کہ ان میں اسلام کی تعلیمات اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعثت کا مقصد بیان کیا گیا ہے، مگر اس صورت میں تفصیل کے ساتھ نہیں بلکہ انتہائی مختصر طریقے سے یہ بیان کیا گیا ہے، تاکہ لوگ اسے ذہن نشین کر لیں، اور اس کے ساتھ اس میں زیادہ تر زور اس بات پر دیا گیا ہے کہ لوگوں کو غفلت دور کرنے کی ضرورت ہے، ان کو سوچنے اور سمجھنے پر مجبور کیا گیا ہے۔ پہلی 5 آیتوں میں انسان کو احساس دلایا گیا ہے کہ جس کائنات میں رہتا ہے وہ ایک انتہائی منظم اور محکم ہے، جس میں ڈھونڈنے سے بھی کوئی عیب یا کوئی نقص یا کوئی خلل نہیں ہے، اور اسے اللہ تعالیٰ کی پاک ہستی نے اسے وجود میں لایا ہے، عدم سے وجود میں لایا ہے، اور اللہ کے ہاتھ میں ہے، اس کی قدرت لامحدود ہے، اور انسان کو بتایا گیا ہے کہ وہ بے مقصد اس نے اسے پیدا نہیں کیا، بلکہ اس کو کسی خاص مقصد کے تحت پیدا کیا گیا ہے۔ اور آیت نمبر 6 سے 11 تک کفر کے وہ ہولناک نتائج بیان کیے گئے ہیں جو آخرت میں نکلنے والے ہیں، اور لوگوں کو بتایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے انبیاء کو بھیج کر اس دنیا میں ان نتائج سے خبردار کیا ہے۔ اور آیت نمبر 12 سے 14 تک یہ حقیقت ذہن نشین کرائی گئی ہے کہ خالق اور مخلوقات اپنے مخلوق سے بے خبر نہیں، وہ تمہاری ہر کھلی ظاہر باطن دانستہ غیر دانستہ تمام جو خیالات ہیں، دل کے اندر ہیں یا باہر زبان پہ ہیں، وہ سب ان سے واقف ہے، لہٰذا انسان اس دیکھے خدا کی سے تقویٰ کرنا چاہیے، اس کی باز پرس سے ڈر کر برائی سے بچے، خواہ اس دنیا میں کوئی طاقت اس پر گرفت
کرے نہ کرے، اس سے کسی نقصان کا امکان ہو نہ ہو، لیکن وہ اس بات سے ڈرے کہ آخرت میں وہی بخشش ہوگی اسی کی طرف سے، اور اجر عظیم کے مستحق بھی ہوں گے اگر وہ اپنا طرز عمل صحیح اختیار کریں گے۔ یہ 12 سے 14 جو اس الملک کی آیت نمبر ہے نا، سورہ الملک کی، اس میں یہ بیان کیا گیا، اور آیت نمبر 15 سے 23 تک ان پیش افتاد حقیقتوں کی طرف جنہیں انسان دنیا کے معمولات سمجھ کر قابل توجہ شمار نہیں کرتا، اس پر سوچنے کی دعوت دی گئی ہے۔ فرمایا گیا ہے کہ اس زمین کو دیکھو جس پر تم اطمینان سے چل پھر رہے ہو اور جس پہ تم اپنا رزق بھی حاصل کرتے ہو، یہ خدا نے تمہارے تابع کر رکھا ہے، ورنہ کسی وقت بھی اس زمین پہ ایسا زلزلہ آ جائے کہ یہ اوپر کا حصہ نیچے اور نیچے کا اوپر آ جائے، یا ہوا کا ایسا طوفان آئے جو اسے تہس نہس کر لے۔ پھر بتایا گیا اسی آیت نمبر 12 سے 14 میں الملک میں کہ تم پرندوں کو اڑتا ہوا دیکھو کہ یہ کس طرح اڑتے ہیں۔ پھر بتایا گیا کہ انہیں کون تھامے ہوئے ہے، اور ان پر نظر ڈالو اور خدا کے عذاب سے بچو۔ خدا اگر تمہارے لیے رزق کے دروازے بند کر دے تو کون ہے انہیں کھولنے والا؟ اور پھر یہ بھی بتایا گیا کہ تم یہ ساری چیزوں کو حیوانات کی طرح دیکھتے ہو، جبکہ تمہیں انسان اشرف المخلوقات بنایا گیا ہے، تمہیں عقل عطا کی گئی ہے، تمہیں سماعت دی گئی ہے، بینائی دی گئی ہے، سوچنے سمجھنے والا بنایا گیا ہے، مگر تم اپنے دماغ سے کام نہیں لیتے، جو انسان ہونے کی حیثیت سے خدا نے تمہیں دیا ہے، اور اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم راہ راست پر نظر نہیں آتے۔ پھر آیت نمبر 24 سے 27 تک بتایا گیا کہ آخر کار تمہیں لازماً اپنے رب کے حضور حاضر ہونا ہے، اور یہ نبی کا کام نہیں کہ تمہیں اس کے آنے کے وقت اور تاریخ کا بتائے، بلکہ اس کا کام یہ ہے کہ تمہیں اس کے آنے والے وقت سے پیشگی خبردار کرے۔ تم آج اس کی اس بات کو نہیں مانتے اور مطالبہ کرتے، اور اس وقت کفار مطالبہ کرتے تھے کہ ہمیں دکھایا جائے۔ تو اس سورۃ ملک کی 24 سے 27 نمبر آیت میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ تم یہ مطالبے تو کرتے ہو کہ دکھایا جائے، مگر جب وہ وقت آ جائے گا جب تم اسے اپنی آنکھوں سے دیکھ لو گے تو تمہارے ہوش اڑ جائیں گے۔ اس وقت تم سے کہا جائے گا کہ یہی ہے وہ چیز جسے جلدی لے آنے کا تم مطالبہ کرتے تھے۔ اور پھر آیت نمبر 28 اور 29 میں کفار مکہ کی ان باتوں کا بھی جواب دیا گیا جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھیوں کے آپ کے ساتھیوں کے خلاف کرتے تھے، جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ساتھی جو ایمان لے آئے تھے، یہ ان کے خلاف باتیں کرتے تھے۔ یہ الملک سورہ الملک کی 28 اور 29 میں ان باتوں کا جواب دیا گیا۔ نعوذ باللہ، استغفر اللہ، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو طعنہ زنی کرتے، کوستے، فضول باتیں کرتے، اور اہل ایمان جو تھے ان کی ہلاکت کی، ان کو بددعائیں دیتے تھے، ان کی ہلاکت کی دعائیں کرتے تھے۔ اس پر تو فرمایا گیا کہ تمہیں راہ راست کی طرف لانے والے خود ہلاک ہوں یا اللہ ان پر رحم کرے، اس سے آخر تمہیں کیا ملے گا اگر وہ ہلاک ہو جائیں؟ تم اپنی فکر کرو کہ خدا کا عذاب تم پر آ جائے تو تمہیں کون بچائے گا؟ جو لوگ خدا پر ایمان لائے اور جنہوں نے اس پر توکل کیا، انہیں تم گمراہ سمجھ رہے ہو؟ ایک وقت آئے گا جب یہ بات کھل جائے گی، حقیقت سامنے آ جائے گی کہ گمراہ تم تھے یا گمراہ وہ تھے۔ آخر میں لوگوں کے سامنے اللہ تعالیٰ نے ایک سوال رکھ دیا ہے، اور اس پر سوچنے کے لیے انہیں چھوڑ دیا گیا ہے کہ عرب کے صحراؤں،
پہاڑی علاقوں میں جہاں تمہاری زندگی کا انحصار اس پانی پر ہے جو کسی جگہ زمین سے نکل آیا ہے، وہاں اگر یہ پانی زمین سے غائب کر دیا جائے تو خدا کے سوا کون ہے جو آب حیات لا کر تمہیں دے سکتا ہے؟ اس سوالیہ نشان پہ یہ سورۃ الملک ختم